بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، سیرت خلفائے راشدین اس سیریز کی اس نشست میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، شاید آپ کو یاد ہو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے. صحابہ کرام کون سی ہستیاں ہیں جنہیں نبی کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی رہ کر تربیت پائی، یعنی جن کے استاذ و مربی معلم انسانیت جناب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیا کہیے ان کے مقام کا. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. یہی صحابہ کرام ہیں جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے معیاری ایمان قرار دیا اور تمام انسانوں سے یہ اپیل کی کہ تم بھی صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آؤ. ان کا ایمان یہ کسوٹی کا ایمان ہے. یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ کا خطاب دیا کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا، ان کے اعمال سے راضی ہو گیا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین صحابہ رسول سے خوش ہو گیا، اور نہ صرف صحابہ کرام سے خوش ہو گیا اور قرآن کریم میں اس خوشنودی کے بارے میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ صحابہ کرام کی یہی وہ جماعت ہے جس کا منہج و طریقہ لوگوں کے لیے قابل اتباع ہے. اگر دنیا کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں صحابہ رسول کی سیرت و کردار کو ضرور پڑھنا چاہیے، ان کے اخلاق و کردار سے ضرور واقف ہونا چاہیے تاکہ ان کی روشنی میں وہ اسوہ رسول کے مطابق زندگی گزار سکیں. کیونکہ یہی وہ جماعت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن ہر رسوائی سے بچانے کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام کو کل قیامت کے دن ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے بچا لے گا، انہیں روشنی عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ طے کریں گے. یہ تمام فضائل صحابہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں تعارف صحابہ کے ضمن میں بتایا تھا. آج کے اس درس کا عنوان ہے عدالت صحابہ، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور اسلاف کا عقیدہ کیا تھا. تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جملہ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام عادل اور ثقہ ہیں. ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی جرح اور کوئی مناقشہ نہیں ہوگا. وہ تمام قسم کے جرح و مناقشہ اور بحث و مباحثہ سے بہت بالا تر ہیں. لیکن یہاں مناسب ہوگا کہ ہم جان لیں عدالت کسے کہتے ہیں، لغت میں عدالت کیا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں عدالت کسے کہتے ہیں. عدالت یہ لفظ عدل سے نکلا ہے، اور عدل فن لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کا قول اور فیصلہ پسند کیا جائے. چنانچہ کہا جاتا ہے رجل عدل، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جس کی گواہی معتبر ہو، وہ آدمی جس کی شہادت قبول کی جائے، جس کا قول و فیصلہ لوگ پسند کریں.
اسی معنی کے اندر عدل کا استعمال قرآن کریم کی سورہ طلاق سورت نمبر 65 اور آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ کہ لوگو تم اپنے میں سے 2 معتبر سچے لوگوں کو گواہ بنا لو۔ ذوی عدل، سچے اور معتبر لوگ، عادل لوگ، جس پر تمہارا اعتماد ہو، تمہارا بھروسہ ہو، جس کے قول اور فیصلے کو تم پسند کرتے ہو، اسے تم گواہ بنا لو۔ یہ ہے عدالت کا لغوی معنی۔ شریعت کی اصطلاح میں عدالت کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے کتب شریعت کا، کتب فقہ کا مطالعہ کریں گے تو عدالت کی اصطلاحی تعریف میں علماء فقہ، اسی طرح اصولیین اور شارحین کی عبارتیں مختلف ہیں، لیکن تقریباً سب کا خلاصہ ایک ہے۔ جیسا کہ امام سخاوی کی کتاب فتح المغیث جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 315 پر یہ عبارت ہے انہا ملکۃ فی النفس تحمل صاحبها على ملازمۃ التقوی والمروءہ کہ عدالت انسان کے اندر ایک ایسی راسخ کیفیت کا نام ہے جو انسان کو تقوی اور مروت کی پابندی پر آمادہ کرتی ہے، برائیوں سے بچنے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہے عدالت کا اصطلاحی مفہوم۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اصول السرخسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350 پر عدالت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عدل وہ شخص ہے جس کی دینداری اس کی خواہشات نفس پر غالب ہو، اس قدر دینداری رکھتا ہو کہ اس کی وجہ سے وہ دوسرے گناہوں سے بچ سکے۔ یہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ان کی کتاب اصول السرخسی کے اندر منقول ہے۔ عدالت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور مبرہ ہو، بالکل دھلا ہوا ہو، نہیں۔ آئیے میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی شخص کے عادل ہونے کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں کہ وہ تمام قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک و صاف اور مبرہ ہو، بلکہ مطلوب صرف یہ ہے کہ وہ اس قدر دیندار ہو کہ اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں، اس کی خوبیاں اس کی کمیوں پر غالب ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول الروض الباسم فی الذب عن سنت ابی القاسم، اس کتاب کے اندر جو کتاب ابن وزیر الیمانی کی ہے اس کے اندر منقول ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلا ولو كان كل مذنب عدلا لم نجد مجروحا ولكن العدل من اجتنب الكبائر وكانت محاسنه اکثر من مساویہ۔ یہ ہے امام شافعی کا قول، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم عادل ہونے کے لیے تمام گناہوں سے پاک ہونا شرط قرار دیں تو پھر نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص عادل نہ ملے۔ وَلَوْ كَانَ كُلُّ مُذْنِبٍ عَدْلًا لَمْ نَجِدْ مَجْرُوحًا، اسی طرح اگر ہر قسم کے گنہگار کو ہم عادل کہنے لگیں تو پھر کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو قابل تنقید ہو، قابل جرح ہو، جسے مجروح کہا جائے۔ وَلَكِنَّ الْعَدْلَ مَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، لیکن عادل وہ شخص ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ وَكَانَتْ مَحَاسِنُهُ أَكْثَرَ مِن مَسَاوِيهِ، اور اس کی بھلائیاں، اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں، اس کے محاسن اس کی برائیوں اور کمیوں پر غالب ہوں۔ یہ ہے عدل کی جامع تعریف جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جس کا ذکر ابن وزیر الیمانی کی کتاب الروض الباسم کے اندر ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ فقہاء اور محدثین کے نزدیک عادل وہ شخص ہے جو مسلمان ہو، عاقل اور بالغ ہو، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا اور صغیرہ گناہوں کا عادی یا ان پر اصرار کرنے والا نہ ہو، تو ایسا شخص عادل مانا جائے گا، ثقہ تسلیم کیا جائے گا اور وہ معتبر ہوگا، اس کی گواہی لی جائے گی اور اسے لوگوں کے درمیان سچا اور معتبر تسلیم کیا جائے گا۔ میں آگے بتاؤں گا کہ عدالت صحابہ کا کیا مطلب ہے، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے ہم یہیں ٹھہرتے ہیں، ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عدالت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، عدل اور عادل کسے کہیں گے۔
آئیے میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سناتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی شخص کے عادل ہونے کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں کہ وہ تمام قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک و صاف اور مبرہ ہو، بلکہ مطلوب صرف یہ ہے کہ وہ اس قدر دیندار ہو کہ اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں، اس کی خوبیاں اس کی کمیوں پر غالب ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول الروض الباسم فی الذب عن سنت ابی القاسم، اس کتاب کے اندر جو کتاب ابن وزیر الیمانی کی ہے اس کے اندر منقول ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلا ولو كان كل مذنب عدلا لم نجد مجروحا ولكن العدل من اجتنب الكبائر وكانت محاسنه اکثر من مساویہ۔ یہ ہے امام شافعی کا قول، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم عادل ہونے کے لیے تمام گناہوں سے پاک ہونا شرط قرار دیں تو پھر نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص عادل نہ ملے۔ وَلَوْ كَانَ كُلُّ مُذْنِبٍ عَدْلًا لَمْ نَجِدْ مَجْرُوحًا، اسی طرح اگر ہر قسم کے گنہگار کو ہم عادل کہنے لگیں تو پھر کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو قابل تنقید ہو، قابل جرح ہو، جسے مجروح کہا جائے۔ وَلَكِنَّ الْعَدْلَ مَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، لیکن عادل وہ شخص ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ وَكَانَتْ مَحَاسِنُهُ أَكْثَرَ مِن مَسَاوِيهِ، اور اس کی بھلائیاں، اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں، اس کے محاسن اس کی برائیوں اور کمیوں پر غالب ہوں۔ یہ ہے عدل کی جامع تعریف جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جس کا ذکر ابن وزیر الیمانی کی کتاب الروض الباسم کے اندر ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ فقہاء اور محدثین کے نزدیک عادل وہ شخص ہے جو مسلمان ہو، عاقل اور بالغ ہو، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا اور صغیرہ گناہوں کا عادی یا ان پر اصرار کرنے والا نہ ہو، تو ایسا شخص عادل مانا جائے گا، ثقہ تسلیم کیا جائے گا اور وہ معتبر ہوگا، اس کی گواہی لی جائے گی اور اسے لوگوں کے درمیان سچا اور معتبر تسلیم کیا جائے گا۔ اسی طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا عدالت صحابہ کا مطلب کیا ہے، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ عدالت کی لغوی اور شرعی تعریف کی روشنی میں عدالت صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جماعت صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کی، ہمیشہ امانت اور دیانت سے کام لیا اور آپ سے روایت کرنے میں، حدیثوں کو بیان کرنے میں کبھی بھی سچائی سے تجاوز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ حق پر رہے اور عمدن کبھی کوئی غلط بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس پر علماء اہل سنت کا اتفاق ہے۔ اسی کا پرچار علامہ نووی نے اپنی شرح مسلم کے اندر، علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر، حافظ ابن حجر نے اپنی شرح فتح الباری کے اندر، اسی طرح حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب اپنی شرح التمہید کے اندر کی ہے۔ آئیے میں آپ کو حافظ ابن عبد البر کا ایک قول سناتا ہوں جو انہوں نے اپنی شرح اپنی کتاب التمہید جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 47 پر نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں واتفق اہل السنت علی ان الصحابۃ کلہم عدول مرضیون ثقات اثبات، کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل اور ثقہ ہیں، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اسٹیٹمنٹ، جسے انہوں نے موطا کی شرح تمہید کی جلد نمبر 22 میں نقل کیا ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمام صحابہ کرام ہر قسم کے گناہوں سے بالکل پاک صاف تھے، معصوم عن الخطا تھے، ایسا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں، غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض واقعات کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے، حدیث رسول میں بھی بعض واقعات مذکور ہیں، لیکن ان صحابہ کرام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی گناہ سرزد ہو جانے کے بعد اس پر مصر نہیں رہتے تھے، بلکہ فوراً انہیں شرمندگی ہوتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ اللہ سے توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے،
اللہ انہیں توبہ کی توفیق دیتا اور ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیتا تھا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی خصوصیت۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ جسے قرآن کریم نے نقل کیا ہے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 155 کے اندر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے موقع کا ہے کہ بعض صحابہ کرام میدان احد چھوڑ کر واپس چلے آئے، میدان جہاد سے پیٹ پھیر لیا۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ میدان جہاد سے پیٹ پھیرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی بھی شخص جو جہاد پر گیا ہوا ہو وہ اس وقت تک میدان جہاد سے واپس نہیں لوٹ سکتا جب تک جہاد ختم نہ ہو جائے اور امیر جو اس کا کمانڈر ہے وہ اجازت نہ دے دے۔ لیکن بعض لوگ احد کے دن میدان احد چھوڑ کر واپس چلے آئے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا انہوں نے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اس گناہ کا تذکرہ قرآن کریم میں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ جرم یقیناً ان سے ہوا، لیکن انہوں نے معافی تلافی کرائی، ہم سے توبہ کی، استغفار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا تو ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ کہتا ہے ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم، کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے دونوں فریق کے مڈبھیڑ کے دن میدان سے پیٹ پھیر لیا تھا، روگردانی کر لی تھی، شیطان نے انہیں ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے بہکا دیا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن یقین جانو کہ اللہ رب العالمین انہیں معاف کر چکا ہے۔ لقد یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے، اللہ انہیں معاف کر چکا، بخش چکا۔ ان اللہ غفور حلیم، اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بردبار ہے۔ ناظرین کرام، آپ ملاحظہ کیجئے کہ صحابہ کرام سے گناہ کبیرہ ہوا، میدان جہاد سے انہوں نے پیٹ پھیر کر روگردانی کرتے ہوئے اپنی بستی میں چلے آئے، لیکن اللہ نے ان کے اس گناہ کو ان کے توبہ استغفار کی وجہ سے معاف کر دیا، اور قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرما دی کہ میں انہیں معاف کر چکا ہوں۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام غزوہ تبوک میں نکلے، لیکن اس دوران 3 صحابہ کرام غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، صرف یہ کہتے ہوئے کہ فصلیں پک چکی ہیں، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، تیز رفتار اونٹ ہیں، ہم انشاءاللہ بعد میں آپ کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آپ کو پا لیں گے اور ہم بھی جہاد میں شریک ہو جائیں گے۔ لیکن اسی اثنا میں وہ لوگ اپنی بستی میں رہے، مدینے میں رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محاذ سے واپس آ گئے۔ اس محاذ کو آپ نے سر کرتے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ واپسی کی اور آپ مدینہ پہنچ گئے، اور اس درمیان 3 صحابہ کرام ابھی یہی سوچتے رہے کہ ہمیں جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے باوجود وہ لوگ نہیں گئے۔ ان کے نام یہ ہیں، نمبر 1 مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ، نمبر 2 کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، نمبر 3 ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ صحابہ رسول ہیں لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے، شریک نہیں ہو سکے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے اور آپ نے ان کے بائیکاٹ کا حکم دے دیا، کوئی بھی شخص نہ ان سے ملے، نہ جلے، نہ خیریت پوچھے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ ایک عرصے تک یہ صحابہ کرام روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ ہم بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، اللہ ہم تیرے نبی کے پکارنے کے باوجود غزوے پر نہ جا سکے، ہم نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اللہ ہم شرمندہ ہیں، اے اللہ ہمیں اعتراف اور اقرار ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے کے بعد ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوئیں، ان لوگوں کی توبہ استغفار کو اللہ نے سنا اور انہیں معاف کر دیا۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے سورہ توبہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 118 میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ان 3 لوگوں پر مہربان ہوا جو لوگ غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا،
حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین تمام تر کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، خود ان کی جانیں تنگی محسوس کرنے لگی. لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، بول چال ان سے بند کر دی، میل ملاپ بند کر دیا. وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور ان لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اب کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہے، کہیں بھی نجات نہیں مل سکتی ہے سوائے اسی اللہ کے دربار میں. اسی کے پاس ہم لوگ معافی کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے پناہ پا سکتے ہیں. اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، چنانچہ اس نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا. لیتوبوا، تاکہ وہ بعد میں اپنے فیوچر کی لائف کے اندر، اپنے مستقبل کی زندگی میں بھی ہونے والے گناہوں پر توبہ کر سکیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پیارے ناظرین، آپ ملاحظہ کیجئے کہ صحابہ کرام کیسے لوگ تھے. جب بھی ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں، جب بھی ان سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی جو قابل گرفت ہوتی تھی، تو فوراً وہ شرمندہ ہوتے تھے، فوراً اس پر نادم ہوتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر سچی توبہ کرتے تھے، توبہ نصوح جسے کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین جس طرح ان کو توبہ کی توفیق دیتا تھا، اسی طرح ان کی سچی توبہ قبول بھی کر لیتا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ رسول کی سیرت و سوانح کا مطالعہ کریں اور سیرت خلفائے راشدین دیکھیں، تاکہ ہم ان عظیم شخصیات اور ان عظیم ہستیوں کے اخلاق و کردار کو پڑھ سکیں، ان کی جانکاری حاصل کر سکیں، اور اپنی زندگی بھی ہم انہی کے مثالی کردار کی روشنی میں اسوہ رسول کے مطابق گزار سکیں. میں خیر میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنے خطاؤں پر شرمندہ ہونے والا، اپنے خطاؤں کی بخشش مانگنے والا، اپنے غلطیوں پر نادم ہونے والا بنائے. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے درس میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سیرت خلفائے راشدین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.